A Stranger in My Own Country، اپنے ہی ملک میں ایک اجنبی۔ یہ کتاب میجر جنرل ریٹائرڈ خادم حسین راجہ نے لکھی۔ وہ 1971 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران جب بنگلہ دیش ایک علیحدہ ملک بنا، پاکستان دو ٹکڑے ہوا، ان دنوں میں بنگلہ دیش میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے ان واقعات کے تناظر میں یہ کتاب لکھی، اور اسپیشلی جو بدنامی زمانہ آپریشن سرچ لائٹ تھا، جس کے بعد بنگلہ دیش کے حالات مزید خراب ہوتے گئے، اس کے انچارج میجر جنرل ریٹائرڈ خادم حسین راجہ تھے۔ انہوں نے یہ کتاب 1994 یعنی کہ 1994 میں لکھی، اور 1999 میں وہ وفات پا گئے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھ تو لی لیکن پبلش نہیں کی، اور اپنی فیملی کو روکا کہ یہ کتاب میرے مر جانے کے بعد پبلش کی جائے۔ تو اس لیے یہ کتاب ان کے فوت ہو جانے کے 13 سال بعد سن 2012 میں ریلیز کی گئی۔ چلیے اب کتاب شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ سن 1967 کے آخر میں GHQ نے مجھے فوجی جنگی کورس میں شرکت کے لیے تفصیل دی، جو فروری 1968 سے شروع ہو رہا تھا۔ یہ کورس گزشتہ چند سالوں سے فوج کے کمانڈ اور سٹاف کالج کوئٹہ میں منعقد کیا جا رہا تھا۔ اس کا مقصد سینئر فوجی افسران کو جنگ کی اعلیٰ حکمت عملی اور اس سطح پر سٹاف ڈیوٹیوں کی تربیت دینا تھا۔ اس کورس میں بحریہ اور فضائیہ سے بھی ایک نمائندہ شامل ہوتا تھا۔ اپنے وجود کے ابتدائی چند سالوں میں اس کورس کی خراب شہرت بن گئی تھی۔ ایسے افسران جو مناسب عہدوں پر تعینات نہیں کیے جا سکتے تھے، انہیں اس کورس کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ نتیجتاً اسے پری ریٹائرمنٹ ٹریننگ کا تنزیہ عنوان مل گیا۔ ود فیو آنریبل ایکسیپشنز، اس کورس میں شرکت کرنے والا کوئی بھی افسر اعلیٰ ذمہ داری کے عہدوں پر ترقی نہیں کر سکا تھا۔ اس صورتحال کو درست کرنے کے لیے چیف آف جنرل سٹاف نے ذاتی طور پر 1968 کے وارس کورس کے لیے افسران کا انتخاب کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اقدام کامیاب رہا، کیونکہ ہم میں سے نصف سے زیادہ جنرل کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جنگی کورس ایک دلچسپ تجربہ ثابت ہوا، حالانکہ میں ابتدا میں اس کے لیے منتخب ہونے پر ناخوش تھا۔ سن 1966 کے شروع میں جب ہیڈ کوارٹر 4 کور ملتان میں قائم کیا گیا، تو نئے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل M.A. عتیق الرحمان نے مجھے اپنا چیف آف سٹاف منتخب کیا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج تھا، کیونکہ اسی طرح کی کور ہیڈ کوارٹر 1 کور کافی سال پہلے قائم کی گئی تھی۔ تاہم ہم نے خود کو ایک مؤثر ٹیم میں تبدیل کیا اور اپنی تمام تر توانائیاں اس کام پر مرکوز کیں۔ 1966 کے آخر تک ہم اس قابل ہو گئے کہ خود کو میدان میں اتار سکیں اور اپنی کمانڈ میں موجود تمام فارمیشنز پر مؤثر کمانڈ اور کنٹرول کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ہم نے جنگ کے مختلف آپریشنز کی مشق اسی مہارت کے ساتھ کی جیسے کسی دوسرے مساوی سطح کی تشکیل۔ حقیقت میں ہم اپنی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ 1967 کے دوران کور کمانڈر نے ہمیں مکمل طور پر جانچا اور نتیجہ اخذ کیا کہ ان کی تشکیل مکمل طور پر تربیت یافتہ اور جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس تربیت اور تیاری کے اس معیار کے لیے بطور چیف آف سٹاف مجھے کریڈٹ دیا گیا۔ شاید اسی وجہ سے میں اس کورس کے لیے منتخب ہونے پر زیادہ پرجوش نہیں تھا، جس کا مقصد وہ مجھے سب کچھ سکھانا تھا جو میں پہلے ہی تجربے کے ذریعے سیکھ چکا تھا۔ تاہم GHQ کو ایسے فیصلے کرنے کی شہرت حاصل ہے جنہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا میں نے اپنا سامان باندھا اور 1968 کے شروع میں کوئٹہ چلا گیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جنگی کورس ایک دلچسپ تجربہ ثابت ہوا۔ در حقیقت یہ پروفیشنل سیلف ڈیوٹی کے لیے ایک پیڈ چھٹی تھی۔ ہم منتخب افسران کا ایک گروپ تھے جن کے پروفیشنل انٹرسٹ تھے، اور جو ہمیں مقررہ مضامین اور سلیبس پڑھانا تھا، اس کے لیے ڈائریکٹنگ سٹاف وہاں ہماری اسٹڈی کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ ہمیں تفویض کردہ مضامین پر پورے کورس کے دوران انفرادی مطالعات کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی اسائنمنٹس کی تیاری کے لیے بھی بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ پاکستان میں افرادی قوت کی تربیت اور استعمال کے بارے میں میری تحقیق کو جنرل ہیڈ کوارٹر نے حکومت پاکستان کو بھیجا۔ ان دنوں صدر ایوب خان نے اس موضوع کا مطالعہ کرنے اور قومی پالیسی کی سفارش کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا تھا۔ ایک اجتماعی کوشش کے طور پر کورس نے دفاع پاکستان پر ایک مطالعہ تیار کیا۔ اس مطالعے کو بھی سٹاف کالج سے اوپر کی سطح پر بھیجا گیا اور وہاں اسے سراہا گیا۔ بطور سینئر طالب علم میں نے مختلف موضوعات پر کورس کے مباحثے کی رہنمائی کی تھی۔ میں نے بریگیڈیئر محمد اصغر، جو بعد میں قومی اسمبلی کے رکن اور صدر کے سیاسی مشیر مقرر ہوئے، ان کو اس کام کی تربیت کے لیے سیکٹری مقرر کیا، اور انہوں نے شاندار کام کیا۔ اکتوبر 1968 میں آرمی وارس کورس کے شرکاء نے اسٹڈی ٹورز کے طور پر راولپنڈی کے علاقے کا دورہ کیا۔
کورس کو اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سے 1 گھنٹے کی ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ زیادہ تر ملاقات سوال و جواب پر مشتمل ہوگی۔ بطور سینئر طالب علم میں نے صدر سے پوچھے جانے والے مختلف سوالات کو ترتیب دیا تھا۔ صدر ابھی ایک شدید اور طویل بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے جس کی تفصیلات کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ متحرک ہو گئے تھے اور باقاعدگی سے کام کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ تھوڑے تھکے ہوئے نظر آئے لیکن پھر بھی اعتماد سے بھرپور تھے اور بظاہر محنتی اور اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے غیر رسمی انداز میں ذکر کیا کہ وہ اس صبح 4 بجے اٹھے تھے تاکہ ایک اہم تقریر پر کام کر سکیں جو انہوں نے مستقبل قریب میں کرنا تھی۔ انہوں نے ہمارے تمام سوالات کا بہت اچھے انداز میں جواب دیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے آخری سوال پوچھا، کیا ہم برطانوی روایت کے مطابق اپوزیشن سے ایک شیڈو کابینہ بنا رہے ہیں؟ صدر بظاہر ناراض نظر آئے اور کہا، پاکستان میں اپوزیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی پیروی نہیں ہے۔ براہ راست جواب دینے کی بجائے انہوں نے جوابی سوال کرتے ہوئے پوچھا، میں کس مسخرے سے بات کروں؟ اگرچہ ایک پیشہ ور فوجی افسر کی حیثیت سے ہمارے پاس ایک ذمہ داریوں کا مجموعہ تھا جس نے ہمیں مصروف رکھا، لیکن ملک کے سیاسی منظرنامے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ سیاسی بے چینی اور انتشار کے بیج بوئے جا رہے تھے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صدر کی پالیسیوں کے خلاف بات کرنے کی ہمت جمع کر رہے تھے۔ انہیں ڈاکٹر محبوب اللہ کے نعرے 22 خاندان نے مدد فراہم کی، جس کے مطابق امیر امیر تر ہوتے جا رہے تھے اور غریب غریب تر ہو رہے تھے۔ انہوں نے سوشلسٹ نعرہ بلند کیا کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ اقتصادی مسائل کے علاوہ بھٹو نے یہ بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ تاشقند معاہدہ حکومت پاکستان کی جانب سے فروخت تھا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ مناسب وقت پر قوم کے سامنے تمام گھناؤنی تفصیلات افشاں کریں گے۔ اس نے عام آدمی اور طلباء کے تخیل کو بھڑکا دیا۔ اس طرح صدر ایوب خان سیاسی طور پر مات کھا گئے۔ ہوشیار سیاسی چال بازیوں اور جوڑ توڑ کے ذریعے بھٹو ایک احتجاج کرنے والی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ انہوں نے خود کو عوام کا چیمپئن کے طور پر پیش کیا اور روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ بلند کیا۔ اسی دوران ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان نے بھی صدر ایوب کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار روزنامہ اخبارات کے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر سیکشن میں کیا، جس کی وجہ سے وہ حکومت مخالف تحریک میں پیش نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت تحریک استقلال کی بنیاد رکھی۔ بھٹو نے اس صورتحال کا ہوشیاری سے فائدہ اٹھایا۔ بغیر کسی رضامندی یا اصغر خان کے ساتھ کسی باضابطہ اتحاد میں شامل ہوئے بھٹو نے سیاسی فائدہ حاصل کیا جس کی قیمت اصغر خان کو چکانی پڑی۔ کم از کم اس وقت اور بعد میں سیاسی مبصرین کا یہی خیال تھا۔ اسی دوران نومبر 1968 میں 2 واقعات علیحدہ علیحدہ اور آزادانہ طور پر پیش آئے۔ راولپنڈی پولی ٹیکنیک کے ایک طالب علم مظاہرہ کرنے والے کو پولیس نے ہلاک کر دیا اور ایک اور مظاہرہ کرنے والے نے صدر ایوب خان پر پشاور میں ایک عوامی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے ناکام گولی چلائی۔ ان دونوں واقعات کے باوجود جنہوں نے مغربی پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو خاصا بڑھا دیا، حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت میں فی کلوگرام 50 پیسے کے اضافے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ راولپنڈی اور لاہور میں حکومت مخالف فسادات پھوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے مغربی پاکستان کے دیگر بڑے شہروں تک پھیل گئے۔ اسی دوران آرمی وارز کورس کے شرکاء مشرقی پاکستان کے دفاعی مسائل کا جائزہ لینے اور مطالعہ کرنے کے لیے ڈھاکہ پہنچے۔ ہمارا مشرقی پاکستان میں 15 دن کا قیام تھا۔ گورنر عبد المنعم خان نے ہمیں ملاقات کا وقت دیا، جس دوران انہوں نے صوبے میں امن و امان کا کریڈٹ اپنے سر لیا۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے مسائل کے آثار کو نہ پڑھ سکے۔ مغربی پاکستان پہلے ہی حکومت مخالف فسادات کی زد میں تھا اور مشرقی پاکستان صرف ایک چنگاری کا منتظر تھا جو اسے شعلہ ور کر دیتی۔ یہ چنگاری بھڑکنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور تھوڑے ہی عرصے میں صورتحال دونوں حصوں میں قابو سے باہر ہو گئی۔ جیسے ہی ہم ڈھاکہ پہنچے، مجھے یہ دیکھ کر دھچکا لگا کہ متحدہ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان ایک واضح خلیج موجود تھی۔ مشرقی پاکستان کے بنگالی عموماً مغربی پاکستانیوں اور خاص طور پر پنجابیوں پر تنقید کرتے تھے۔ زیادہ تر بنگالی بہاریوں کو اتنی حقارت سے دیکھتے تھے، انہیں غیر ملکی قابضین کے طور پر دیکھا جاتا تھا جنہوں نے ہر شعبے میں مقامی لوگوں سے آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب اوسط بنگالی مغربی پاکستانیوں اور تقسیم کے بعد آئے ہوئے بہار کے مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں تو وہ توہین آمیز الفاظ جیسے شعلہ پنجابی اور شعلہ بہاری، یعنی سالہ پنجابی اور سالہ بہاری کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اردو کے خلاف رد عمل اتنا شدید تھا کہ مشرقی پاکستان میں صرف بنگالی زبان کے سائن بورڈ کی اجازت تھی۔
اردو اور انگریزی میں سائن بورڈز یا تو اتار دیے گئے یا تباہ کر دیے گئے۔ پورے صوبے میں ایک تناؤ کا ماحول تھا جو مغربی پاکستانیوں کے ساتھ عام بنگالی کی ناخوشی کی عکاسی کرتا تھا۔ حتیٰ کہ یہ مغربی پاکستان مخالف جذبات بنگالی دکانداروں میں بھی ظاہر ہوتے تھے، جو مغربی پاکستانی گاہکوں پر کم توجہ دیتے تھے اور مغربی پاکستانی گاہکوں سے پیسہ کمانے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت میں وہ دانستہ طور پر انہیں نظر انداز کرتے تھے اور بنگالی گاہکوں کو ترجیح دیتے تھے۔ ماحول اتنا غیر دوستانہ تھا کہ مجھے اپنے ہی ملک میں اجنبی محسوس ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک مغربی پاکستانی کی حیثیت سے انہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ ہمارے مشرقی پاکستان سے روانہ ہونے کے تقریباً 2 ہفتے بعد حکومت مخالف فسادات پوری شدت کے ساتھ پھوٹ پڑے۔ گورنر کی ظاہر ہونے والی بے پرواہی نے ہمیں مکمل طور پر حیران کر دیا۔ جیسے ہر اچھی چیز کی طرح آرمی وار کورس بھی 10 ماہ بعد دسمبر 1968 میں ختم ہو گیا۔ 1968 کے وسط میں میجر جنرل محمد شریف، جو بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنے، انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے کمانڈانٹ کے طور پر چارج سنبھالا تھا۔ انہوں نے وار کورس میں گہری دلچسپی لی اور اس پر کافی وقت صرف کیا تھا۔ کورس کے اختتام پر روایتی اختتامی خطاب کے علاوہ انہوں نے تمام طلباء کے انفرادی انٹرویوز بھی کیے۔ انہوں نے میری شاندار کارکردگی پر مجھے مبارکباد دی اور بریگیڈیئر محمد رحیم خان، جو بعد میں میجر جنرل بنے، ان کی جگہ چیف انسٹرکٹر کے طور پر رہنے کا موقع فراہم کیا، جنہوں نے اپنی مدت پوری کر لی تھی اور انہیں کسی اور جگہ تعینات کیا جانا تھا۔ تاہم میں نے پہلے ہی اسٹاف کالج میں اپنی طویل مدت کے تجربے کی وجہ سے ایک مختلف پوسٹنگ کی خواہش کی، جسے منظور کر لیا گا اور مجھے لاہور میں ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ آرٹلری 2 کور کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ اس مرحلے پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جو بڑی اہمیت کا حامل ثابت ہوا اور آئندہ واقعات کے لیے ایک رہنمائی فراہم کی۔ جنوری 1969 کے مہینے کے دوران میں ہیڈ کوارٹرز آرٹلری 2 کور کی تشکیل کے سلسلے میں GHQ گیا۔ راولپنڈی میں قیام کے دوران میں نے لیفٹیننٹ جنرل گل حسن سے ان کی رہائش گاہ پر شام کی ایک ملاقات کے لیے وقت طے کیا۔ انہوں نے حال ہی میں چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر چارج سنبھالا تھا۔ ان کے پیشرو میجر جنرل یعقوب خان کے پاس آرم ڈویژن کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالج کی کمان کا وسیع تجربہ تھا۔ وہ کافی عرصے تک چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے تھے۔ اچانک انہیں امپیریل ڈیفنس کالج کورس کے ایک طالب علم کے طور پر بھیج دیا گیا۔ یہ ناپسندیدہ اور غیر رسمی کارروائی انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کی گئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اپنی نئی طاقتور پوسٹ اور اپنے چیف جنرل یحییٰ خان کی سرپرستی سے بے حد خوش تھے۔ شام کی ملاقات کے دوران ہماری گفتگو ملک میں موجود بے چینی اور امن و امان کی صورتحال جیسے موضوعات کے گرد گھومتی رہی۔ گل حسن نے کھلے عام فیلڈ مارشل ایوب خان کے بیٹوں پر تنقید کی، جو ان کے بقول ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر کے اپنے والد کو مایوس کر رہے تھے۔ ایک موقع پر گل حسن کافی جوش میں اور انہوں نے کہا، میں نے بوڑھے کو کہہ دیا ہے کہ اس بار ہم مارشل لا نافذ کریں گے اور خود اقتدار سنبھال لیں گے، لیکن ایوب اور اس کے حامیوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے۔ یہ حوالہ جنرل یحییٰ خان، کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی کے بارے میں تھا۔ میں نے 2 ماہ کی بیرون ملک چھٹی حج کے لیے لی تھی۔ 2 فروری 1969 کو ہم، میری بیوی رافعہ اور میں سعودی عرب روانہ ہوئے۔ حج کے دوران مجھے کئی ممالک کے مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملا، جو مغرب سے لے کر فلپائن تک کے تھے، اور خاص طور پر بھارت کے مسلمان۔ ان میں سے ہر ایک کو ایوب حکومت کے خلاف تحریک اور ہنگاموں پر دکھ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم ایک سنگین غلطی کر رہی ہے اور آنے والے برسوں میں اس جذباتی بھڑکاؤ پر پچھتائے گی۔ انہوں نے یہ بھی رائے ظاہر کی کہ ایوب خان نے پاکستان کی ایک مضبوط اور خوشحال ملک کی پہچان بنائی تھی، جو ایک قابل اعتبار طاقت تھا۔ بھارتی مسلمان خاص طور پر پریشان تھے کیونکہ ان کی قابل رحم حالت، جو کہ ایک غالب ہندو بھارت میں ایک مظلوم اقلیت کے طور پر تھی، ایک مضبوط پاکستان اور اس کی قیادت ان کے لیے فخر اور تسلی کا ذریعہ تھی۔ حج کے اختتام پر ہم بغداد گئے، جہاں ہمیں صدر ایوب خان کے استعفے کی خبر ملی۔ 25 مارچ 1969 ایوب خان کے جانے کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال لیا اور خود کو صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ حج سے واپسی پر میں نے ہیڈ کوارٹر مارشل لا زون بھی مغربی پاکستان کا دورہ کیا۔ یہ میرا پرانا ہیڈ کوارٹر 4 کور تھا، جسے میں نے قائم کرنے میں مدد کی تھی۔ وہاں ایک سینئر سٹاف نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ GHQ کی طرف سے ابتدائی طور پر جاری کی گئی مارشل لا کی ہدایات ایوب حکومت کی حمایت میں تھیں، لیکن انہیں فوراً واپس لے لیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان کو اپنا ارادہ بدلنے پر آمادہ کیا گیا اور ایوب خان کے استعفے پر اصرار کیا گیا۔ میں نے یہ بات لیفٹیننٹ جنرل M عتیق الرحمان سے چیک کی۔ انہوں نے بھی اسے صاف طور پر مسترد کر دیا اور کہا انہیں صرف ایک ہی سیٹ آرڈرز موصول ہوئے تھے۔
جو نافذ کیے گئے، جن میں جنرل یحییٰ خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا تھا۔ چھٹی کے اختتام پر میں لاہور میں ہیڈ کوارٹر آرٹلری 2 کور کی تشکیل کے کام پر واپس چلا گیا، تاہم کچھ ہی عرصہ بعد مجھے حکم ملا کہ میں 107 بریگیڈ کی کمان سنبھال لوں۔ یہ اچانک ہوا کیونکہ میں جہلم میں اپنی ایک یونٹ کا معائنہ کر رہا تھا۔ جب یہ خبر مجھے پہنچائی گئی، در حقیقت میرے ارد گرد موجود کسی کو بھی بشمول میرے 107 بریگیڈ کی جگہ کا علم نہیں تھا۔ اسی دن بعد میں ہیڈ کوارٹر 1 کور منگلہ گیا، جہاں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ٹیکا خان نے اعتماد میں لیا کہ میری ترقی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مجھے مشرقی پاکستان کے جیسور جانا تھا، وہاں کا کچھ تجربہ حاصل کرنا تھا اور پھر ڈھاکہ میں میجر جنرل مظفر الدین سے ڈویژن کی کمان سنبھالنی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھنے اور ایک اور دور دراز مقام کی طرف روانہ ہونے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا، کیونکہ صرف 3 ماہ پہلے ہی میری تعیناتی لاہور میں ہوئی تھی۔ بغیر ڈھاکہ میں بریفنگ کے میں جیسور پہنچا اور 107 بریگیڈ کی کمان سنبھالی۔ اس کے علاوہ میں کھلنا ڈویژن کا مارشل لا سب ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ نمول کے مارشل لا کے کاموں کے علاوہ میری ذمہ داریوں میں میرے علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنا بھی شامل تھا۔ جیسور کی جگہ میں ایک خاص مسئلہ تھا۔ اس کی بہت لمبی سرحد تھی جو کسی بھی قدرتی خصوصیات یا رکاوٹوں پر مبنی نہیں تھی اور بھارتی بنگال کے ساتھ عملی طور پر آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دیتی تھی۔ بھارتی مغربی بنگال کا دارالحکومت کلکتہ، اب کولکتہ، صرف 40 میل دور تھا۔ اس کے علاوہ پاکستانی علاقے میں 20% ہندو اقلیت بھی موجود تھی۔ یہ حالات دشمن بھارت کی طرف سے دراندیزی، تخریب کاری اور سبوتاژ کے لیے مثالی تھے۔ کھلنا میں ایک بڑی مزدور قوت بھی تھی جو بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ انہیں ایک مضبوط ہندو اقلیت، زیر زمین کمیونسٹ عناصر اور عوامی لیگ کے شدت پسندوں کی طرف سے رشوت اور تخریب کاری کے لیے تیار کیا گیا تھا، جنہیں سرحد پار سے ہر قسم کی حمایت اور ہمدردی حاصل تھی۔ جیسور میں میرے قیام کے 3 مہینوں کے دوران کوئی بڑے پیمانے پر تشدد کے واقعات نہیں ہوئے، لیکن صورتحال دھماکہ خیز تھی اور آنے والی تباہی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ مقامی مسلم لیگ کے رہنما جیسے عبدالصبور خان چھپے ہوئے تھے، جبکہ شیخ مجیب الرحمان کھلے عام علاقے کا دورہ کرتے اور مقامی اجتماعات میں مارشل لا کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوشیلی تقریریں کرتے تھے۔ وہ بنگالیوں کے احساس محرومی کو ابھارتے اور ان کی مشکلات کا ذمہ دار مرکزی حکومت اور شعلہ پنجابیوں اور شعلہ بہاریوں کو ٹھہراتے، جو ان کے تیز و تند حملوں کا واضح نشانہ تھے۔ انہیں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے ایک مقدس گائے قرار دیا گیا تھا اور ہم انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس غیر اعلانیہ معافی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجیب، جو اپنے جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں سے خطاب کرتے تھے، مرکزی حکومت پر بے دریغ حملے کرتے اور غیر بنگالیوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ فوجی بھی ان کی سیاسی جلسوں میں کھلے عام حصہ لیتے اور ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے۔ اسی اسنا میں فارمیشن کے بنگالی افسران اپنے خول میں سمٹ کر رہ گئے تھے اور شاذ و نادر ہی اپنے مغربی پاکستانیوں سے گھلتے ملتے تھے۔ ان کے خاندان بھی الگ تھلگ رہتے، ہر شام وہ چھوٹے گروپوں میں اکٹھے ہو جاتے۔ چونکہ یہ صرف بنگالیوں کے اجتماعات تھے، اس لیے ان میں داخل ہونا اور یہ جاننا ممکن نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ بریگیڈ کمانڈر اور اس کے خاندان کی طرف سے مخلصانہ اور دوستانہ پیش رفتوں کا بھی بنگالی افسروں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 1 ایسٹ بنگال ریجمنٹ، جس کی کمانڈ لیفٹیننٹ کرنل غلام دستگیر کے پاس تھی، بنگالی سرگرمیوں کا مرکز بنی رہی۔ ایک معمولی واقعے میں غلام دستگیر نے 27 بلوچ ریجمنٹ کے کمانڈنگ افیسر، جو کہ لاہور کا ایک عیسائی تھا، ان کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کی۔ اگرچہ تفصیلات اہم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ واقعہ اس زہر کی عکاسی کرتا ہے جو بنگالیوں کے ذہنوں میں سرایت کر گیا تھا اور مغربی پاکستان مخالف جذبات کی ایک مضبوط بنیاد ڈال دی تھی، یہاں تک کہ سینئر فوجی افسران اور ویل ڈسپلنڈ کلاس میں بھی۔ مجھے خاص طور پر افسوس کے ساتھ یہ نوٹ کرنا پڑا کہ کوئی غیر عوامی لیگ رہنما اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا یا عوامی حمایت نہیں رکھتا تھا کہ ایک عوامی اجتماع منعقد کرے اور قومی اتحاد اور ایک پاکستان کی بات کرے۔ کوئی عوامی شخصیت نہیں تھی جو شیخ مجیب کی پھیلائی گئی تمام غلط فہمیوں کو مسترد کر سکے۔ شیخ مجیب کھلم کھلا جھوٹے اعداد و شمار پیش کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ مشرقی پاکستان ہی سارا زر مبادلہ کما رہا ہے اور جو مغربی پاکستان کی ترقی پر خرچ ہو رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے کسی بھی ادارے کی طرف سے کبھی بھی اس کی تردید نہیں کی گئی۔ ایوب دور میں کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کے نتائج مشرقی پاکستان میں گھومتے ہوئے سب کو نظر آتے تھے، لیکن اس ناقابل تردید ثبوت کے بارے میں نہ تو کوئی لفظ کہا گیا اور نہ ہی لکھا گیا۔ عام طور پر بنگالی سونار بنگلہ کا خواب دیکھ رہے تھے، جسے ایک زمین پر جنت ہونا تھا۔ اس وقت انہوں نے حقیقت کا احساس کھو دیا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اپنی طور پر ان کی سرزمین کے پاس عام لوگوں کے لیے بھوک اور غربت کے سوا کچھ نہیں ہے۔
محدود قدرتی وسائل اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ آنے والے حالات کو سمجھنا مشکل نہیں تھا، تاہم جب جذبات عقل پر غالب آ جائیں تو لوگ توازن کا ہر احساس کھو بیٹھتے ہیں اور یقینی تباہی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، بغیر یہ پرواہ کیے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر چیپٹر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔